بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2409 حدیث پاک تک پہنچا تھا اور اسی پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں، جو اس کے انڈر لوگ ہیں، ان کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ لہذا فرمایا حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، عورت سے اس کے گھر والوں اور مرد کے مال وغیرہ کے بارے میں، اور نوکر سے اپنے مالک کے مال کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس پہ ہم کلام کرتے ہوئے ہم نے حکماء کا بتایا، گھر کے سرپرست پہ ہم نے کلام کیا۔ اب ہم بہنوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے، یعنی جو بیوی کی حیثیت رکھتی ہے اور جو مطلب گھر کی اولاً بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے، اسے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سرکار نے خاص ذکر فرمایا عورت سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو ایک تو شوہر کے مال کے بارے میں ہم نے کلام کیا، عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر شوہر کی وہ امانت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو شوہر کے ساتھ مخصوص کیا ہے، تو اسے اپنے شوہر کی پھر عزت کی حفاظت کرنا اور اسی طرح اپنا تمام کچھ اپنے شوہر کے لیے مختص کر دینا، خاص کر دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا کپڑے صرف اپنے شوہر کے لیے ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کی امانت اور میں خیانت نظر نہ آئے۔ اچھا، بعض بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب آپ نے ہمارا تو بتا دیا، ہمارا شوہر جو غلط حرکتیں کرتا ہے، وہ غلط عورتوں کی طرف جاتا ہے، غلط معاملات کرتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی، اگر آپ پچھلے میرے پروگرام دیکھ لیں، جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مکلف اس شخص کو بنایا، بھئی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کیسے؟ تم یہ غلط حرکتیں مت کرو۔ تو چنانچہ اگر کوئی شخص غیر عورتوں کی طرف مائلان کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا اور خاص بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی دل آزاریاں کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، تو بالکل یہ بروز قیامت قابل گرفت ہے۔ لیکن جب ہم ایک حدیث کی شرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں اس پر اپنی توجہ کو فوکس رکھا جائے، ورنہ تو ضمنی پھر اس میں باتیں تو اتنی نکل جائیں گی کہ ہم ہزار باتیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری بہنیں ناراض نہ ہوں، بالکل شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف مائل رہے اور اس کے اوپر توجہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ بیوی سے کویسچن کیا ہو سکتا ہے، تم نے شوہر کے معاملے میں کوئی خیانت تو نہیں کی، غیر مرد کی طرف میلان، اس سے دوستی، اس کے لیے میک اپ، اس کے لیے فلاں چیز، اس سے باتیں کر کے حظ نفس حاصل کرنا، اس پہ پھر دوسرا شوہر کے مال کے سلسلے میں امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، دیگر معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ تیسرا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو عورت بھی اس کی مخاطبہ ہے، اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھے۔ جیسے تو شوہر کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتایا، شوہر بعض اوقات غافل ہوتا ہے بیچارہ، خود اس کو کچھ نہیں آتا، تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ علم دین خود سیکھیں، کم از کم فرض علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچوں کو سکھانے میں ان کو عقیدہ سکھائیے دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد سیکنڈ ذمہ داری آپ کی، اگر بچی ہے تو بلوغت سے پہلے جیسے حدیث بھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، 7 برس کے اندر انہیں طہارت کے مسائل سکھائیں، نماز کے مسائل سکھائیں، روزوں کے مسائل سکھائیں، تاکہ 7 سال کے بعد پھر بچہ نماز پڑھے اور طاقت اور ہمت رکھتا ہو تو روزہ بھی رکھوائیں اگر اجازت دے وقت۔ جیسے باہر کے ملکوں میں بعض اوقات بڑے لمبے روزے ہوتے ہیں، بچے اسکول بھی جاتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اگر وہاں ماں باپ اس لیے نہ رکھوائیں کہ بچہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، گھر میں ہی ہیں، بچہ سو کے گزار سکتا ہے وقت کافی، تو پھر لازم ہوتا ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جائے۔ اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو بلوغت سے پہلے حیض و نفاس کے مسائل، لڑکا بھی ہے تو اس کو پھر وضو کے، غسل کے مسائل سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں۔ خود نہیں سکھا سکتی تو کسی کو ہائر کریں، کوئی مدرسہ ہوں، بچی کو اس سے پڑھوائیں، بچے کو کسی اس دینی استاد سے پڑھائیں۔ لیکن سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ماں اگر خود
علم دین کی حامل ہوگی تو اپنے بچی کو بہت اچھے انداز سے پڑھا سکتی ہے۔ اور کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھوا رہے ہیں تو آپ خود تو معلوم کر سکیں کہ بیٹا یہ تم نے کیا پڑھا ہے بتاؤ ذرا، وہ صحیح بھی پڑھا رہی ہے کہ نہیں پڑھا رہی۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا آپ عالمہ کورس کروا کے پھر احتساب کریں اور امتحان لیں۔ فرض علوم کا آپ کو امتحان لینا ہے اور وہ تو آپ کو پہلے سے خود معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا اگر خاتون یہ کہیں جی میں نے تو استانی رکھی ہوئی ہے، بچی کو آ کے پڑھاتی ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر آپ کو جو سیکھنے کی ذمہ داری تھی شریعت کی طرف سے وہ کہاں گئی؟ آپ کو خود تو سیکھنا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ ٹیچر پڑھائے گی آپ بچی سے کویسچن کریں گی اور بچی جواب دینے میں کامیاب نہ ہو سکی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہی۔ جب ٹیچرز کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ تو ہمارا احتساب کر ہی نہیں سکتے، اس میں ضروری نہیں کہ ہر ٹیچر معاذ اللہ کوئی خیانت کرے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں پھر چلو بس گزارا کرو، ان کے ماں باپ نے کون سا ہم سے پوچھنا ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو، لڑکے کو 7 سال تک اس پہ دیکھ بھال کرے اور بچی بھی 9 سال تک، اور ساتھ ساتھ باپ بھی توجہ رکھے، نہیں کہ وہ ماں کے حوالے کر دے، باپ بھی توجہ رکھے گا۔ اور اس کے بعد 7 سال کے بعد تو پھر جب 8ویں سال میں بچہ لگ گیا باپ کو خصوصی توجہ کرنی ہے، کیونکہ اب بچہ آہستہ آہستہ بلوغت کی طرف بڑھے گا، اس سے پہلے فرض علوم کمپلیٹ کروانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی بچی کی بھی باپ کی ذمہ داری ہے، جو عورتوں کے مسائل ہیں اس میں ماں توجہ کرے اور جو عورتوں کے مسائل نہیں ہیں اس میں باپ ایسا ماحول کریٹ کرے اور ایسے اس کو ذرائع اور اسباب فراہم کرے کہ بچی وہ تمام چیز سیکھ لے، حتیٰ کہ بالغ ہونے تک یہ تمام فرض علوم کمپلیٹ ہو جانے چاہیے۔ صرف ایک چیز ابھی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کیسے ساتھ رہیں گے، نان نفقہ کیا ہوگا، طلاق کے مسائل، یہ چاہے ابھی نہ سکھائیں، یہ جب نکاح ہونے لگے اس سے پہلے کم از کم یہ کورس ہونا چاہیے، جس کو حقوق زوجین کورس ہم اکیڈمی میں کہتے ہیں، کہ وہ کورس ہونا چاہیے جس میں لڑکے کو بھی پتہ ہو میری ذمہ داریاں کیا ہیں، لڑکی کو پتہ ہو میری ذمہ داریاں کیا ہیں، لڑکے کو معلوم ہو میرا حق کیا ہے اور لڑکی کو پتہ ہو میرا حق کیا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں ہوتا، لڑکا اپنے فرض میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، عورت اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہی ہوتی ہے، ایسی جو شور فرائض بن جاتے ہیں۔ حالانکہ حقوق اور فرائض کا تعلق تو شریعت کی تعلیم سے ہے، شریعت نے شوہر پہ کیا چیز لازم کی ہے وہ شوہر پہ فرض کہلائے گی، اور بیوی کے اوپر کیا چیز لازم کی ہے کہ وہ شوہر کو یہ چیزیں دے یا ان چیزوں کا خیال کرے وہ شوہر کا حق کہلاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم سکھاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو پھر گھر میں تلواریں چلتی ہیں، شریعت کو تو آپ نے داخل نہیں ہونے دیا، اب جھگڑے ہوتے ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ ادھر والے میاں بیوی ساس سسر، اور ہر کامل ذہن کا ہوتا نہیں ہے، ہر ایک اپنی دلیل کو قوی سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، اور پھر اس میں کوئی بھی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنے آپ کو غلط اور بے وقوف سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامنے والا غلط ہے، سامنے والا بے وقوف ہے، سامنے والے 100% غلط کر رہا، ہم نے تو دیکھو یہ کیا، جو یہ چوتھی چیز تھی وہ نہیں بتائی آپ نے کہ یہ بھی تو کیا تھا کارنامہ، لیکن وہ اپنے کارنامے نظر ہی نہیں آتے، نتیجہ نکلتا ہے سیپریشن، یا اگر وہ بیچارے کمپرومائز کر کے رہ رہے ہیں تو زندگی کا سکون ختم، بیوی وہاں کروٹ لے کے لیٹی ہوئی ہے، شوہر وہاں، بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے، شوہر ڈرائنگ روم میں صوفے پہ سو رہا ہے، پھر یہ ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، اور وہ سیکھنے سے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچی کو یہ اس کی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسے پرفیکٹ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے شوہر کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کو بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی اس طرف مائل نہیں ہوئے۔ بعض آپ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلے کبھی یہ باتیں سنی نہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، یار پہلی دفعہ سن رہے ہیں ہم تو۔ آپ کا پہلی دفعہ سننا کسی دینی مسئلے کو اجنبی نہیں بنا دیتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے بخاری کی کتنی حدیثیں سنی ہیں، آپ نے قرآن کی کتنی آیات کی تفسیر پڑھی ہیں، اگر نہیں پڑھی تو کیا مطلب وہ آیت ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا، اچھا کیا کیا سنا ہے وہ بتائیے گا ذرا آپ، اتنا سا بس، اس کا مطلب ہے جو آپ نے نہیں سنا وہ ہے ہی نہیں۔ امریکہ میں ایک شخص ہے، نیو یارک کے اندر، جوزف نام ہے اس کا، آپ نے کبھی سنا تھا اس کے بارے میں؟ جو 3rd اسٹریٹ پہ رہتا ہے، نہیں سنا تو اس کا مطلب وہ تو تھا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے تو سنا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ یہ کیسے ہم نے فیصلہ کر لیا جی ہم نے تو سنا نہیں آج تک، اس کا مطلب آپ نے نہیں سنا تو وہ ہوگی نہیں، مارز وجود میں نہیں آئی، یا تو آپ بحر العلوم ہو،
پوری پوری لائبریریاں آپ کے دماغ میں ہوں، اور جیسے گوگل سرچ کرتا ہے، آپ ایک لفظ لکھتے ہیں، کلک کرتا ہے، کروڑوں ایک دم چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایسے آپ کو کچھ کہا جائے، اپنی اس ذہن میں گھمایا آپ نے، سرچنگ انجن آپ کا اسٹارٹ ہوا اور آپ نے کہا ایسے تو کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو چلو سلام ہے آپ کو بھائی ماشاءاللہ، اور ماننے بھی چاہیے۔ معلومات کا عالم یہ ہے کہ غسل کے فرائض پوچھ لو تو پتہ نہیں، استنجا کرنے کا طریقہ معلوم کر لیں آپ، بہت کم کو پتہ ہوگا کہ منہ زیر ناف منانے کے کتنی مدت ہوتی یہ آپ معلوم کر لیں، یہ نہیں پتہ ہوگا۔ اس کی حدود کہاں تک ہیں، کہاں تک صاف کرنا چاہیے، کہاں یہ نہیں پتہ ہوگا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، نئی چیزیں، نئی چیز کوئی نہیں ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بات سن کر اگر آپ نظر انداز کر دیں گے، یاد رکھیں حقیقت کبھی نہیں بدلے گی، یہ چیز سامنے آئے گی، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر میاں بیوی دونوں علوم فرضیہ کے حامل ہوں اور شریعت کو اپنے درمیان رکھیں، بہترین ماں بہترین باپ ہمارے سے وجود میں آتا ہے، گھر کا خوبصورت ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ، پھر آپ کے بچوں کی بہویں آئیں گی، وہ بھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوں گی، بہت اچھا ہوگا۔ آپ کی بچی جائے گی، جس گھر میں جائے گی وہاں انشاءاللہ بہت اچھی بہاریں ہوں گی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم خود عمل نہیں کرتے، مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ مفتی صاحب ذرا دیکھیے گا، گھر میں جادو ٹونا کر دیا کسی نے، پیسے میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے چچڑاپن، اولاد نافرمان ہے، شوہر میرے قابو میں نہیں ہے۔ ارے بھائی کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، برا نہ مانیں، سب سے بڑے جادوگر ہم خود ہوتے ہیں، اور ہماری بے عملی، ہماری کم علمی، دین کو فوقیت نہ دینا، اپنے گھر کے دروازے کو دین کے لیے بالکل بند کر دینا کہ دین نہ گھسے اس کے اندر، دنیا آ جائے بس ساری، یہ ہے جادو جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے گھر کو تباہ کرنے والے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار نیک لوگوں کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ آپ کے سامنے دیکھیں کام کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا متقی و پرہیزگار ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن جتنا کوشش ہوتی ہے اللہ نے توفیق دی کرتے ہیں۔ علم دین ہمارے گھر میں ہزار ہا چیزوں سے اللہ بچاتا ہے، اور میں نے مشاہدہ کیا اللہ کا بڑا کرم ہے، جو دین پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم چل کر پریکٹیکل کر کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سنی سنائی باتوں پہ چلتے نہیں، جو فلاں نے یہ کہا حلال میں گزارا نہیں ہوتا، فلاں نے کہا بھائی خاموش نہ بیٹھو، ایک لفظ کو ہے کوئی ساتھ سناؤ اس کو، کریے صاحب ان کے مقولوں پہ چل لیں، پھر دیکھیں اکھاڑا کیسا ریسلنگ بنی ہوئی ہے، جیسے ریسلرز کا اکھاڑا ہوتا ہے ویسا ہے سب معاملہ۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ علم دین کی طرف آئیں، اور کم از کم فرض علوم سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے، امپلائی، اسے چاہیے جیسے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آفس کے اندر، بعض لوگ کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے مختلف چیزیں پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پرنٹر ہوتا ہے اس میں سے نکال کے اسکول کی چیزیں یہاں پر اسکیل رکھ لیا، بال پوائنٹ کام کر رہے ہیں، جیب میں لگا کے لے گئے، بچوں کو دے دیا، گھر میں اسٹیشنری لے گئے، کاغذ لے گئے، وہاں بیٹھ کر غلط کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، گیم کے اندر کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر دیا تھا کام کرنے کے لیے، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں، بے پرواہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نقصانات کر رہے ہیں۔ یہ سب کا احتساب ہوگا۔ جو آج یہ کام چوریاں کر کے اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آفس کو تباہ کر رہے ہیں، اس کا حساب ہے آخرت میں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں مالک کے مال کا حساب ہوگا۔ جب آج کہتے ہیں مفتی صاحب تنخواہیں تو پوری دیتے نہیں، اس لیے ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں چیز کو، اچھا اس کا نقصان، ارے بھائی اگر وہ تنخواہ پوری نہیں دے رہا، پہلی بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے تنخواہ طے ہوتی ہے، آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، آپ جتنا تجربہ رکھتے ہیں آپ گمان کرتے ہیں مجھے 60,000 ملنے چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم 40,000 سے زیادہ نہیں دیں گے، آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ ٹھیک ہے کہہ کے باہم رضامندی کر لیتے ہیں نا، بس پھر آپ 40,000 کے مستحق ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں 60,000 والا تھا، 40,000 پہ رکھا، 20,000 کہیں نہ کہیں سے نکال لوں گا میں، یہ کریں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، ورنہ آپ منع کر دیتے، نہ کرتے۔ ہاں اگر آپ سے 60,000 طے ہوا، سیلری آپ کو 40,000 دے رہے ہیں، اب یاد رکھیں 20,000 کے آپ مستحق ہیں، 20,000 کا مال آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب آپ چوری کی ترغیب دے رہے ہیں، نو، یہ چوری نہیں ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ میرے شوہر مجھے پورا نان نفقہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر ضرورت کے مطابق نکال سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو عرف اور عادت کے مطابق نہیں، جتنا نان نفقہ تمہارے وہاں عورتوں کا اتنا تم ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتی ہو۔ شوہر کی جیب سے بغیر پوچھے مال نکال لینا بظاہر چوری ہے،
لیکن چونکہ نان نفقہ عورت کا حق ہے اور یہ حق جائز طریقے سے نہیں مل رہا تھا، شوہر دے نہیں رہا، تو سرکار نے فرمایا تم یہ لے لو۔ علماء نے فرمایا کہ اب اس کو چوری نہیں کہیں گے بلکہ اپنا حق وصول کرنا کہیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ 60,000 آپ کی سیلری رکھی تھی، دے 40,000 رہے، 20,000 آپ کا حق تھا، وہ آپ کر سکتے ہیں بالکل۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 40,000 پہ راضی ہو گئے کہ اور جاب نہیں مل رہی اور آپ کہیں میں تو 60,000 پہ کیوں، آپ کہیں میں تو 10 لاکھ کا آدمی ہوں، لے لیں 10 لاکھ کا مال۔ یہ سب کا سب چوری کہلائے گا۔ اسی طرح غصے میں آ کے چیزیں توڑ دینا، خراب کر دینا، ان کا آخرت میں احتساب ہوگا۔ اچھا، اب یہ پوری حدیث تقریباً کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، جو نبی کریم کا مقصود ہے لفظاً ذکر نہیں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ سرکار نے جب فرمایا کہ حاکم اپنی رعایا پر نگہبان ہے، اس سے اس رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا، تو یاد رکھیں کہ جتنے یہ آفیسرز ہوتے ہیں، جتنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جتنے مالکان ہوتے ہیں، ان سے ان کے امپلائی کے بارے میں، ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی کسی منصب پر ہے، وہ اپنے ماتحت کو بیجا ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ ایسے ہی اگر اپنے امپلائی کو کوئی تنگ کرتا ہے، ان کو سیلریز نہیں دیتا، وقت کے اوپر نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے اور سیلری کم دیتا ہے، یا جتنا کام اور سیلری طے ہوئی تھی، جتنا وقت طے ہوا تھا اس سے زیادہ کام لیتا ہے اور اوور ٹائم بھی نہیں دیتا، یہ بھی برود قیامت احتساب ہوگا اور کھڑا کیا جائے گا مالک صاحب کو اور امپلائی کو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یار رب کریم مجھ سے 4 گھنٹے زیادہ ڈیوٹی لی گئی، 6 گھنٹے اور مجھے پیسے نہیں دیے گئے، اس کا احتساب ہوگا۔ اور یہ اکثر ہمارے ہاں لوگوں کی، غریبوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اور ان کے ساتھ ایسے معاملات بہت جگہ ہو رہے ہیں کہ جہاں بیچاروں کو پورا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں، سیلری کم، اور جتنی طے شدہ ہے اس سے بھی کم دے دیتے ہیں بعض اوقات، اور دیتے بھی ایسا ہے کہ بہت دیر میں ڈیلے کر کے دیتے ہیں، جس سے گھر میں بڑی پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس پر بھی توجہ کرنی ہوگی۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرا اور ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کھڑا کیا جائے گا، تیرے غلاموں کو کھڑا کیا جائے گا اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں تیری سزا ہوگی، دوسرے میں ان کی کوتاہیاں ہوں گی۔ اگر یہ دونوں برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا۔ اگر تیری سزا کم ہوئی اور ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تو ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی خطائیں کم ہوئیں تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام، تیری نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور پھر یا گناہ تیرے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گا۔ ایسے ایک صحابی تھے، وہ چلے ان کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کروں گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس حدیث کے تقاضے کے مطابق میں بھی اپنا احتساب کروں، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ